ان کی چادر سے تیرے بدن کو ڈھانپ کے دکھاؤں گا۔ اللہ کے ہاں ایک قانون ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کریں۔ ہم تو مرد ہیں، عورتوں کو بھروسہ تھا اللہ کے وعدوں پر۔ چنانچہ میں واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال دو۔ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بہت کیئرفل ہوتی ہے، واچفل ہوتی ہے، رسک نہیں لیتی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا بھی نہیں، گھبرانا بھی نہیں، إِنَّ رَادُهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تمہارے پاس لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے اسے رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ اللہ کا پیغام ملا، الہام ہوا، تو وہ یقین کر گئیں، بچے کو ڈال دیا۔ بالآخر بچے کو فرعون نے پکڑا اور فرعون اس کو لے کر گھر آیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے دودھ حرام کر دیا عورتوں کا، وہ دودھ ہی نہیں کیوں پیتے۔ فرعون پریشان، یہ فیڈر کا زمانہ تھا نہیں، عورتیں ہی دودھ پلاتی تھیں، عورتیں آ رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے۔ فرعون کا اعلان کہ کوئی عورت آ کے اس کو دودھ پلائے، سوٹ کر جائے تو بس بہت اچھا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بیٹی کو بھیجا، جاؤ پتہ کرو صورتحال کا۔ بیٹی گئی، امی آؤ، بھائی تو دودھ نہیں پی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چلی گئی، دودھ پلایا، بچے نے دودھ پی لیا۔ فرعون نے کہا بس اب اس عورت کو واپس نہیں جانے دینا، یہ محل میں رہے گی۔ 2-3 دن تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں رہیں، پھر فرمانے لگیں بھائی اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، میں تو اپنے گھر جاتی ہوں۔ فرعون کہنے لگا سنو سنو، بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، وہیں دودھ پلا دینا، میں تمہاری تنخواہ تمہارے گھر پہنچا دیا کروں گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا ان کی والدہ کے پاس، کئی تقر عینها، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وَلِتَعْلَمْ، اور وہ جان لے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ، کاش کہ اللہ تعالیٰ عورتوں جیسا یقین ہمیں عطا فرما دیتے۔ تو بھئی اس یقین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب لب لباب سن لیجئے کہ یہ یقین دعوت کے راستے سے بھی بنتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے آج کے دور میں جیسے دعوت کا کام کھولا، پوری دنیا میں آواز لگ رہی ہے اور واقعی یقین بن رہا ہے۔ یہ یقین کاملین علماء کی صحبت میں بھی بیٹھ کے بنتا ہے۔ کیسے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یقین دیکھیں کہ انہوں نے اصول ہشت گانہ بنائے۔ اصول ہشت گانہ کیا تھے کہ دارالعلوم کی مستقل معاونت کے لیے کوئی بھی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ آج کے محتمم دعائیں مانگتے ہیں اللہ کوئی پکا بندوبست کر دے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ پکا بندوبست کوئی دینا چاہے گا قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ سے نظر نہ ہٹ جائے۔ اور تیسرا بنتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے۔ ہمارے مشائخ نے اللہ پہ یقین پایا۔ رابعہ بصریہ کے پاس مہمان، دروازہ رات کو کھٹکھٹایا گیا، کون؟ جی کھانا لے کے آیا ہے۔ فرمانے لگی کہ کتنی روٹیاں؟ خادمہ نے کہا 9 روٹیاں۔ اس کو چلا جائے، یہ ہمارا کھانا نہیں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد کون کھانا لایا ہے؟ کتنی روٹیاں؟ 9 روٹیاں۔ اس کو چلا جائے، یہ ہمارا کھانا نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ، اب رات بھی دیر ہو گئی تھی، مہمانوں کو بھوک بھی تھی، تو خادمہ نے کہا آپ ہر دفعہ کھانا واپس کر دیتی ہیں، تیسری مرتبہ کوئی بندہ آ رہا ہے تو لے لیں کھانا۔ کہنے لگی جاؤ پہلے روٹیاں گنو۔ کتنی روٹیاں؟ جی 9 روٹیاں۔ کہنے لگے ہماری نہیں ہے، یہ کھانا نہیں ہے ہمارا۔ اس نے کہا کیوں نہیں ہے ہمارا؟ کہنے لگی کہ صبح میرے پاس 1 روٹی تھی، سائل آیا تھا، میں نے روٹی اللہ کے راستے میں دے دی تھی۔ میرے رب کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو 1 نیکی لائے گا میں 10 اس کو جو ہے نا وہ دوں گا۔
میں نے 1 روٹی دی تھی، مجھے اس کے بدلے 10 ملنی چاہیے، یہ 9 ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا، خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے 10 ہی ہیں، 1 میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی۔ عورت ہو کے اللہ کے وعدوں پہ ایسا بھروسہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے وعدوں پہ بھروسہ عطا فرمائے تاکہ بقیہ زندگی ہم یقین کامل کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یقین کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔